گزشتہ چند برسوں میں دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان ہائپرسونک ہتھیاروں کی دوڑ نے عالمی سلامتی کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز رفتاری سے اپنے ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے روایتی دفاعی نظاموں کو ناکام بنانے کی غیر معمولی طاقت تصور کی جاتی ہے۔ چین اور روس پہلے ہی عملی مظاہروں اور تعیناتی تک پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ اپنی تکنیکی برتری قائم رکھنے کی جدوجہد میں ہے، جبکہ برطانیہ محض ابتدائی مراحل میں قدم جما رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل، ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک بھی اس میدان میں داخل ہو کے عالمی منظرنامے کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ ہائپرسونک ہتھیار صرف رفتار کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ آیا یہ جنگی حکمت عملی کا نیا رخ متعین کریں گے، یا پھر ان کے گرد پھیلائی گئی تشہیر اور خوف کسی حد تک مبالغہ آمیز ہے۔ یہی تضاد، یعنی غیر معمولی امکانات اور ان کے خلاف ابھرنے والے دفاعی اقدامات، اس دوڑ کو آج کی عالمی سیاست اور سلامتی کے مباحث میں سب سے حساس موضوع بنا دیتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سونو نیوز۔ ناظرین، بیجنگ کے پریڈ گراؤنڈ میں 1 اکتوبر 2019 کی دوپہر کو ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا تھا جس نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ چین نے اپنے قومی دن کی تقریب میں فوجی طاقت کی وہ جھلک دکھائی تھی جس نے عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ دیو ہیکل گاڑیوں کے اوپر رکھے طویل اور وزنی میزائل، جن پر نمایاں الفاظ میں DF-17 درج تھا، وہ دھیرے دھیرے عوام کے سامنے سے گزر رہے تھے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب چین نے پہلی بار اپنے ہائپرسونک میزائل کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ایک ایسا ہتھیار جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز، جس کی صلاحیت روایتی جنگی حکمت عملیوں کو مکمل طور پہ بدل دینے والی۔ اگرچہ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کو پہلے ہی اس منصوبے کا علم تھا، مگر اسے عملی صورت میں دیکھنا ایک مختلف حقیقت تھی۔ اس مظاہرے نے یہ واضح کر دیا تھا کہ چین نہ صرف اقتصادی بلکہ عسکری میدان میں بھی نئی بلندیوں کی طرف جائے گا، اور اس کی تیاریوں نے عالمی طاقتوں کے درمیان مسابقت کو ایک نئے داراہے کے اوپر لا کھڑا کیا۔ ہائپرسونک ہتھیاروں کی دوڑ آج کی دنیا کی سب سے اہم عسکری رجحانات میں سے ایک دکھائی دیتی ہے، اور اگر اس کا تقابلی جائزہ حقائق اور اعداد و شمار کی روشنی میں لیا جائے تو ایک بہت واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ چین نے 1 اکتوبر 2019 کو نیشنل ڈے پریڈ میں DF-17 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کی نمائش کی۔ 11 میٹر لمبا، 15 ٹن وزنی میزائل، 2500 کلومیٹر تک مار کرنے والا، آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز رفتار حاصل کرنے کی صلاحیت رکھنے والا۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق چین کے پاس اس وقت درجنوں DF-17 آپریشنل ہے، اور وہ انہیں مزید بہتر کر رہا ہے۔ 2021 میں امریکی دفاعی حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چین نے ایک ایسا ٹیسٹ کیا ہے جس میں ہائپرسونک گلائڈر نے زمین کے گرد تقریباً ایک مکمل چکر لگایا اور پھر ہدف کے قریب پہنچ گئے۔ یہ صلاحیت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہے۔ وجہ کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ روس اس میدان میں عملی برتری رکھتا ہے۔ روس کا ایون گارڈ ہائپرسونک گلائڈر ماک 20، یعنی آواز کی رفتار سے 20 گنا تیز تک کی رفتار تک ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی رینج 6000 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے۔ 2019 سے یہ روسی فوج کے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے 3M22 زرکان ایک ہائپرسونک کروز میزائل ہے جو ماک 8 تک رفتار پکڑ سکتا ہے، اور بحری جہازوں یا آبدوزوں سے یہ داغا جا سکتا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یہ والا میزائل 2022 میں باضابطہ طور پہ بحریہ میں شامل کر دیا گیا تھا۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ روس چین کے ساتھ مل کے دنیا کے سب سے زیادہ فعال اور آزمودہ ہائپرسونک پروگرام رکھتے ہیں۔ امریکہ جو سرد جنگ کے بعد سے عسکری برتری کا دعوے دار رہا ہے، اس دوڑ میں پیچھے دکھائی دیتا ہے۔ امریکی فوج ڈارک ایگل لانگ رینج ہائپرسونک ویپن پہ کام کر رہی ہے، جو ماک 17 تک کی پرواز یا رفتار سے پرواز کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے، اور اس کی رینج جو ہے وہ 2775 کلومیٹر ہوگی۔ لیکن یہ نظام ابھی تک مکمل طور پہ آپریشنل نہیں ہو سکا۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق پہلا بیٹری یونٹ 2023 میں فوج کے حوالے کیا گیا تھا، لیکن ٹیسٹنگ اور انٹیگریشن کے مسائل کی وجہ سے اس کی مکمل تعیناتی تاخیر کا شکار ہوئی۔ اسی طرح امریکہ کی نیوی جو ہے وہ کنونشنل پرامپٹ اسٹرائک، اور جو ان کی ایئر فورس ہے وہ اس کے اوپر ARRW کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن ان دونوں پروگراموں میں بھی فنی مشکلات سامنے آ چکی ہیں۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس عملی طور پہ تعینات ہائپرسونک ہتھیار اس وقت موجود نہیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، جبکہ چین اور روس کئی برس سے انہیں اپنی فوج میں شامل کر چکے ہیں۔ یورپ کی صورتحال مختلف ہے۔ برطانیہ کے پاس اس وقت کوئی ہائپرسونک نظام نہیں ہے۔ فرانس اور جرمنی مشترکہ طور پہ ASN-4G پروگرام پہ کام کر رہے ہیں، جس کا ہدف جو ہے وہ 2035 کے قریب مکمل ہونا ہے۔ جاپان جو ہے وہ HGV پہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، لیکن وہ منصوبہ ابتدائی مراحل میں ہے۔ اسرائیل نے ایرو 3 کے ذریعے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ دفاعی نظام ہے، اٹیکنگ نہیں ہے۔
ہائپرسونک کروز میزائل یہ گلائڈر نہیں، اس کے اوپر کام نہیں ہوا اسرائیل کی طرف سے، دفاع کے اوپر ہوا ہے۔ ایران نے 2023 کے اندر دعویٰ کیا تھا کہ اس نے فتح نامی ہائپرسونک میزائل تیار کیا ہے جو ماک 13 تک پہنچ سکتا ہے اور 1400 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، لیکن عالمی سطح پہ اس دعوے کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔ شمالی کوریا نے 2021 سے اپنے ہائپرسونک میزائل کے ٹیسٹ شروع کیے ہیں اور 2022 میں کامیاب مظاہرے کا اعلان کیا جس میں ماک 10 تک رفتار دکھائی گئی، لیکن ان دعووں کی ساکھ پر مغربی ماہرین نے سوال اٹھا دیا۔ اعداد و شمار کی بنیاد پہ اگر تقابلی جائزہ لیں تو چین کے پاس کم از کم 2 فعال ہائپرسونک نظام DF-17 اور اس کے جدید ورژنز موجود ہیں۔ روس کے پاس کم از کم 2 ایونگارڈ اور زرکون موجود ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس اب تک کوئی مکمل آپریشنل سسٹم نہیں ہے۔ ایران اور شمالی کوریا کے دعوے محدود اور متنازع ہیں۔ یورپ اور جاپان مستقبل کی منصوبہ بندی پہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی میدان میں فی الحال صرف چین اور روس واضح برتری رکھتے ہیں، امریکہ تعاقب میں اور باقی طاقتیں پیچھے سے دوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہائپر فاسٹ کا مطلب ہے وہ چیز جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز سفر کر سکے، اور یہی خصوصیت ہائپرسونک میزائلوں کو عام سپرسونک یا سب سونک میزائل سے الگ کرتی ہے۔ ان کی غیر معمولی رفتار ہی ان کو سب سے بڑا خطرہ بناتی ہے، کیونکہ انہیں ٹریس کرنا اور روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے تیز رفتار ہائپرسونک ہتھیار ایونگارڈ ہے، آواز کی رفتار سے 27 گنا زیادہ تیز حرکت کرنے والا، 20,700 میل فی گھنٹہ۔ بعض تخمینوں کے مطابق اس کی رفتار ماک 19 کے قریب ہے، جو 1 سیکنڈ میں تقریباً 2 مائل کے برابر بنتی ہے۔ تباہ کن قوت کے لحاظ سے یہ میزائل دوسرے روایتی کروز یا سپرسونک ہتھیاروں سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن اس کا اصل فرق یہ ہے کہ انہیں دیکھنا، ٹریک کرنا اور انٹرسپٹ کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ ہائپرسونک میزائل بنیادی طور پہ 2 اقسام کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ بوسٹ گلائڈ ہوتی ہے، جیسے چین کا DF-17 جو راکٹ کے ذریعے اوپر بھیجا جاتا ہے اور پھر فضا کے کنارے سے انتہائی تیزی سے نیچے آتا ہے۔ عام بیلسٹک میزائل کے برعکس یہ اپنی سمت بدل سکتا ہے، اسی لیے اسے روکنا مشکل ہے۔ دوسری قسم ہائپرسونک کروز میزائل ہے جو زمین کے قریب رہ کے پرواز کرتا ہے تاکہ وہ ریڈار سے بچ سکے، اور یہ ابتدا میں راکٹ بوسٹر سے رفتار حاصل کرتا ہے اور پھر اسکرین جیٹ انجن کے ذریعے ہوا کھینچ کر خود کو مزید آگے دھکیلتا ہے۔ یہ ہتھیار صرف رفتار کی وجہ سے خطرناک نہیں، بلکہ اس کی منور کرنے کی صلاحیت اسے اور بھی خطرناک بناتی ہے۔ ایک فوج جب ایسا میزائل داغتی ہے تو وہ پرواز کے دوران بھی اس کا راستہ بدل سکتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی رفتار سے بڑھ رہا ہو۔ یہی صلاحیت اسے تقریباً ناقابل روک، ناقابل شناخت، ناقابل دفاع بناتی ہے۔ موجودہ زمینی ریڈار سسٹمز ہائپرسونک میزائل کو اس وقت تک نہیں پکڑ پاتے جب تک وہ ہدف کے بالکل قریب نہ پہنچ جائے، اور اس وقت تک دفاع کے پاس کوئی مؤثر جواب دینے کا موقع بھی نہیں ہوتا۔ پیٹریشیا اور امریکی اداروں کی رائے یہ ہے کہ ہائپرسونک ہتھیار دفاعی نظام کے لیے ایک ناقابل تسخیر چیلنج ہے، اور ان کے مطابق یہ میزائل ریڈار ہورائزن سے نیچے پرواز کرتے ہیں، اپنے ہدف کے قریب پہنچ کر ہی سینسر پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کو روکنے کے مواقع نہایت محدود ہوتے ہیں۔ اسی لیے واشنگٹن میں تشویش پائی جا رہی ہے اور خلا پر مبنی نئے سینسرز کو ہی واحد حل قرار دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس تصویر سے کسی حد تک مختلف بھی ہے۔ ٹام شارپ اور ڈاکٹر سدھارتھ کوشل ان جیسے دفاعی ایکسپرٹس یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ہتھیار جنگ کے بنیادی اصول نہیں بدلتے، بلکہ صرف رد عمل کے وقت کو کم کرتے ہیں۔ ان کی تباہ کن طاقت عام بیلسٹک یا کروز میزائلوں سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی۔ ان کا اصل فائدہ رفتار اور راستہ بدلنے کی صلاحیت ہے، جس سے ان کو روکنا مشکل ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں ہوتا۔ ان کے خلاف پہلے ہی دفاعی اقدامات اور ٹیکنالوجی موجود ہے جو وقت کے ساتھ مزید مؤثر ہو سکتی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہائپرسونک میزائل نہ تو وہ ناقابل شکست ہتھیار ہیں جن کا نقشہ باز تجزیہ کار کھینچتے ہیں، اور نہ ہی یہ محض بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا خطرہ ہے۔ حقیقت درمیان میں یہ ہتھیار موجودہ دفاعی ڈھانچوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ضرور ہے، لیکن وقت اور ٹیکنالوجی ان کے خلاف بھی نئے حل پیدا کر لے گی۔ روس اور چین کو عموماً ہائپرسونک ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے سمجھا جاتا ہے، لیکن دونوں کی صلاحیتوں اور دعووں میں بھی فرق ہے۔ ولیم فریئر ان جیسے جو ایکسپرٹ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ چین کے پروگرام واقعی متاثر کن دکھائی دیتے ہیں، مگر روس کے بارے میں محتاط رویہ اپنانا چاہیے۔ روس نے نومبر 2024 میں یوکرین کے شہر دنیپرو پہ ایک تجرباتی میزائل اوریشنک داغا تھا۔ اوریشنک جب داغا گیا تو پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ ماسکو نے اسے ہائپرسونک قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ ماک 10 یا ماک 11 کی رفتار سے پہنچا، یعنی آواز کی رفتار سے 11 گنا تیز، لیکن اس کا وار ہیڈ کئی غیر فعال ٹکڑوں میں بکھر گیا جو الگ الگ اہداف پر گرے مگر زیادہ نقصان نہیں کر سکے۔ یہ طریقہ سرد جنگ کے پرانے ہتھ کنڈوں سے زیادہ مختلف نہیں تھا، اور اس نے روسی دعووں پہ سوالات اٹھا دیے کہ آیا یہ میزائل واقعی اتنا جدید اور خطرناک ہے جیسا بتایا جا رہا ہے۔
اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ روسی ہتھیاروں کے بارے میں احتیاط سے دیکھنا چاہیے کیونکہ ان کی پروڈکشن کی صلاحیت محدود ہے اور پیوٹن کے بیانات میں مبالغہ زیادہ جھلکتا ہے۔ اس کے برعکس چین کی پیش رفت زیادہ ٹھوس اور عملی دکھائی دیتی ہے۔ یہ میرا تجزیہ نہیں، بین الاقوامی یورپین لوگوں کا تجزیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بیجنگ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا اور متنوع ہائپرسونک ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے۔ 2024 کے آخر میں چین نے GDF-600 متعارف کروایا تھا جو 1200 کلو گرام پے لوڈ کے ساتھ بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا اور ماک 7 کی رفتار تک جا سکتا تھا۔ چین کے یہ تجربات اور تسلسل سے ہونے والی سرمایہ کاری اس کی سنجیدگی اور مضبوط صنعتی بنیاد کو ظاہر کرتی ہے، جس نے اسے امریکہ کے لیے جنوبی بحیرہ چین میں سب سے بڑا خطرہ بنا دیا۔ یوں تجزیاتی اعتبار سے کہا جائے کہ اگرچہ روس اپنی تقاریر اور ٹریڈز کے ذریعے طاقت دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عملی میدان میں چین کی صلاحیت زیادہ حقیقی اور قابل عمل ہے۔ روس کے ہتھیار مغرب کے لیے چیلنج ضرور ہیں، خاص طور پہ نیٹو کی سرحدوں پہ تعینات میزائل جو ہیں، مگر چین کا ہائپرسونک پروگرام عالمی طاقتوں کے لیے ایک زیادہ بڑا اور دیر پا تصویراتی خطرہ ہے۔ ہائپرسونک ٹیکنالوجی کی دوڑ میں سلامتی کونسل کے مستقل اراکین میں سے برطانیہ سب سے پیچھے ہے۔ روس اور چین عملی مظاہروں اور ہتھیاروں کی تعیناتی تک ہیں، جبکہ امریکہ کئی برسوں سے بڑے منصوبوں پہ کام کر رہا ہے، سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں برطانیہ اب تک صرف ابتدائی مراحل میں ہے۔ اپریل 2024 میں وزارت دفاع نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک بڑے پروپلشن ٹیسٹ کی کامیابی برطانیہ کے لیے ایک سنگ میل ہے، اور وہ تجربہ ناسا کے لینگلے ریسرچ سینٹر ورجینیا میں 233 مرتبہ کامیابی سے دہرایا گیا، جو ظاہر کرتا تھا کہ برطانیہ نے ٹیکنالوجی میں کچھ عملی پیش رفت ضرور کی ہے، لیکن ابھی تک یہ ایک مکمل ہتھیار میں ڈھلنے سے کئی سال دور ہے۔ یہ پیش رفت ایک بڑی حقیقت واضح کرتی ہے کہ مغرب صرف نئے ہائپرسونک ہتھیار بنانے کی دوڑ میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں روکنے کے لیے دفاعی نظام تیار کرنے پہ توجہ دے رہا ہے۔ اور ولیم کے مطابق صرف حملہ آور صلاحیت کافی نہیں ہوتی، بلکہ دشمن کو یہ باور کروانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ ہائپرسونک ہتھیار استعمال کرے گا بھی تو جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہی دفاع اور حملہ دونوں کو دوہری صلاحیت جنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ مخالف کو سوچنا پڑتا ہے کہ حملہ فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ۔ یوں اگر دیکھا جائے کلی طور پہ تو برطانیہ اس دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ابھی وہ صرف کنارے سے دیکھنے والی پوزیشن میں ہے۔ روس کے پاس محدود مگر عملی مظاہرے ہیں، چین تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، امریکی وسیع سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپریشنل نظام سامنے نہیں آ سکا۔ برطانیہ کی حیثیت یہ ہے کہ وہ شراکت داروں کی مدد سے اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے ہتھیاروں کی تعیناتی جو ہے وہ ایک مستقبل کا ہدف ہے۔ اس ضمن میں چین والا جو معاملہ ہے، چین والے معاملے کو لے کے اس وقت یورپ کے اندر خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا توڑ کیا نکالا جاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔